اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے دنیا قائم ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل بڑھتی اور پھیلتی گئی۔ انسان دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ کسی انسان نے نیکی کی راہ اختیار کی تو کسی شخص نے گناہ کا راستہ اپنایا، اور جس شخص نے نیکی کی راہ اختیار کی وہ سیدھے راستے پر رہا، اور جس نے گناہ کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں آ گیا۔ اور انہی گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے خداوند عالم کے نبی آتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے بڑے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ آپ کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں بھی گمراہی پھیلی ہوئی تھی، صرف چند ہی لوگ نیک تھے، اکثریت گمراہ لوگوں کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے تبلیغ کرتے تھے، اور ان کی قوم ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھی۔ وہ لوگ چوری کرتے تھے، وہ لوگ بے ایمان تھے، وہ لوگ ایمانت میں خیانت کرتے تھے، اور وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے، وہ لوگ شرمناک کام کرتے تھے، اور وہ لوگ ماں باپ کی خدمت نہ کرتے تھے۔ وہ لوگ کمزوروں کو حقیر سمجھتے تھے، اور اس طرح وہ لوگ برے کاموں میں مبتلا رہتے تھے۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو خدا کا درجہ دیا کرتے تھے، اور وہ لوگ سوچتے تھے، ان کا خیال تھا کہ اگر بت کی پوجا نہ کی جائے تو بت ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ ان کے نزدیک جو بت کی پوجا نہیں کرتا تھا وہ جاہل اور احمق تھا۔ ان لوگوں نے 4 بت بنا رکھے تھے جن کو وہ ود، سوا، یغوث، نصر کے نام سے پکارتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کو سمجھاتے، ان لوگوں کو دعوت حق دیتے، لیکن وہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک روز ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ دعوت میں ہر حیثیت اور طبقے کے لوگ شریک تھے۔ آنے والے مہمانوں میں غریب بھی تھے، امیر اور سردار بھی تھے۔ صاحب حیثیت اور سردار غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، اور ان لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، نفرت کرتے تھے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس دعوت کے ذریعے یکجا کیا۔ لیکن لوگوں نے ضیافت کے اہتمام کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا، بھائیو، ہماری قوم کے لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ طاقتور طبقہ کمزوروں پر حاوی ہے، اور جو کمزور ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ تم غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تم ان لوگوں سے نفرت کرتے ہو، ان میں جو بھوکا ہوتا ہے تم لوگ اسے کھانا نہیں کھلاتے، اور یہ تمام کام شیطانی کام ہے۔ اس کے علاوہ تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ یہ بت تمہاری ہی مخلوق ہیں، اور یہ تو تم سے بھی کمتر ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ میں تمہیں ایک بڑے عذاب کی خبر دینے آیا ہوں۔ مہمانوں میں سے ایک شخص نے کہا، عجیب شخص ہے، ہمیں کہنے چلا ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، ان کی عبادت نہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام بولے، اے لوگو، میں یہ تو نہیں کہتا کہ عبادت چھوڑ دو، میں تو صرف اتنا کہتا ہوں، عبادت کرو، لیکن اس ہستی کی کہ جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے، جو مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے۔ ایک نے کہا، نوح تو ایسے کہتا ہی رہتا ہے، ہم اپنے معبودوں کے خلاف باتیں سننے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو وہ کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ اور آخر میں لوگ اس دعوت سے اٹھ کر جانے لگے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہ ہاری۔ آپ جبھی بھی کہیں بھی کوئی مجمع دیکھتے تو آپ جاتے اور خطاب کرتے۔ اسی طرح ایک خطاب میں ایک اور شخص نے کہا، اے لوگو، اس کی طرف دیکھو، یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔
اس کا نام نوح ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، لیکن دیکھو تو صحیح، کیا یہ ہمارے جیسا انسان نہیں؟ کیا یہ کھاتا نہیں ہے؟ کیا یہ پیتا نہیں ہے؟ یہ کھاتا ہے، یہ پیتا ہے، یہ کام کرتا ہے، اور دیکھو تو صحیح، اس کے پاس تو دولت بھی نہیں ہے۔ اور دیکھو، خدا کو اگر نبی بنانا ہوتا تو کسی سردار یا امیر آدمی کو بناتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میرے رسول ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں تمہارے ہی معاشرے کا فرد ہوں، لیکن اس کے باوجود میں تمہاری طرح ان بے جان بتوں کی پوجا نہیں کرتا۔ اور دوسرا بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، لیکن اس کا کوئی معاوضہ تم سے طلب نہیں کرتا۔ اب ان میں سے ایک شخص نے کہا، نوح تو بادشاہ یا سردار بننا چاہتا ہے تاکہ اس کی عزت ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا کہ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، وہ عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اے لوگو، نہ میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں اور نہ ہی میں سردار بننا چاہتا ہوں، میں تو صرف تم لوگوں کو نیکی کی راہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے چاند سورج پیدا کیے ہیں، چلنے کے لیے فرش بنایا ہے اور تم لوگوں کو نعمتیں دی ہیں؟ اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ باتیں کہیں تو دیکھا کہ لوگوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں، ایک لفظ بھی آپ کو سننے کے لیے تیار نہیں۔